ہماری عبادات میں اکل حلال یعنی حلال رزق کھانے کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ اگر ہمارا رزق حلال ہوگا تو ہمیں عبادت کی توفیق بھی نصیب ہوگی اور عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا رزق حرام ہو گیا کسی نہ کسی طریقے سے، ہم نے ناجائز طریقے سے خرید و فروخت کی یا دھوکے سے کسی کا مال لے لیا یا کسی کے ساتھ دو نمبری کی فراڈ کیا یا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی بھی طریقے سے اگر ہمارا کھانا ہمارا رزق حرام کا ہو گیا تو اس صورت میں اول تو عبادت کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی، اور اگر عبادت کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی تو اس عبادت میں لطف اور مزہ نہیں ہوگا اور وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ خاص طور پر دعائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا رزق جو ہے وہ حلال کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہماری شریعت نے جس طرح دوسری چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طرح رزق حلال اور رزق حرام جو ہے اس کی بھی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ حلال طریقے سے کمانا، حلال طریقے سے کھانا کیسا ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رزق حرام ہو جاتا ہے، ان کو بھی شریعت نے کھول کھول کر بیان کیا۔ اور پھر ہماری شریعت معتدل شریعت ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں قرآن پاک کے نزول سے پہلے لوگوں نے اپنے ہی ذہن سے بہت ساری چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، تو ہماری شریعت نے سختی نہیں کی کہ اس چیز کو بھی حرام قرار دے دے، اس چیز کو بھی حرام قرار دے دے، بلکہ بڑے عجیب طریقے سے اللہ نے قرآن پاک میں حرام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ انما حرم، کہ لوگوں صرف یہی چیزیں جو ہیں حرام ہیں، یعنی وہ سب چیزیں جن کو تم نے حرام کیا ہوا ہے ان میں سے صرف یہ چیزیں حرام ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ حرام نہیں ہیں شریعت میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے مردار۔ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ جو جانور مردار ہو جائے یعنی شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا جائے تو وہ جانور جو ہے انسان کے لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ انسان اس کو خود بھی نہیں کھا سکتا، کسی کو بیچ بھی نہیں سکتا، اور حتیٰ کہ اس کو کسی جانور کے آگے بھی نہیں ڈال سکتا۔ بس یہی ہے کہ جو جانور مردار ہو جائے اس کو اٹھاؤ اور کسی ویرانے یا جنگل میں پھینک دو، خود بخود پرندے اس کو نوچ لیں، جانور اس کو کھا لیں تو وہ اور بات ہے، بہرحال خود جو ہے وہ انسان اس کو جانوروں کے سامنے بھی نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ ہے مردار۔ اور مردار جانور کسے کہتے ہیں؟ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے کہ گردن کی طرف سے کسی بھی جگہ جو ہے جہاں رگیں ہوں وہاں چھری چلائی جائے، اور تقریباً 4 رگیں، بہتر ہے کہ 4 رگیں کاٹ لی جائیں، اور کم از کم اگر 3 رگیں بھی کاٹ دی جائیں، ایک وہ رگ جس سے خوراک اندر جاتی ہے، اور پھر ایک رگ جو ہے جس میں خون ہوتا ہے، تو یہ کل تقریباً 3 رگیں ہیں، اگر یہ کاٹ لی جائیں تو پھر بھی جانور بہرحال حلال ہو جاتا ہے۔ تو جانور حلال ہونے کے لیے شرعی طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر بغیر ذبح کیے جانور مر گیا کسی بیماری کی وجہ سے، یا جانور کو کوئی ایسی چوٹ لگ گئی کہ جانور اس چوٹ کی وجہ سے مر گیا،
اس کو چھری سے ذبح نہ کر سکے چوٹ لگنے کے بعد، تو وہ جانور بھی مردار ہے، اس جانور کو نہیں کھا سکتے۔ اور اسی طرح آج کل جو بندوق ہے، اس کی گولی لگنے سے جو جانور گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے، تو علماء کرام نے اس کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ چونکہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے اور حلال کرنے کے لیے ایک نوکدار چیز کا ہونا ضروری ہے، جیسے تیر ہے۔ اب تیر جس طرح پہلے زمانے میں تیر مارتے تھے جانور کو، جانور کا شکار کرتے وقت شکاری لوگ، تو تیر سے جو جانور ہلاک ہو جائے، چاہے جسم کے کسی بھی حصے پہ تیر لگ جائے اور وہ جانور گر کر ہلاک ہو جائے، تو اس جانور کو کھانا جائز ہے۔ لیکن آج کل جو بندوق کی گولی ہوتی ہے، اس میں بھی اگرچہ تھوڑی سی نوک آگے سے ہوتی ہے، لیکن جانور جو فوت ہوتا ہے یا اس کو ضرب لگتی ہے، وہ اس کی چوٹ کی وجہ سے اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ پھر جو گولی کے ساتھ مواد ہوتا ہے، اس مواد، وہ سخت مواد جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جانور فوت ہوتا ہے۔ تو اس لیے گولی جس جانور کو لگ جائے اور اس کے جانور کے فوت ہونے سے پہلے اس کو شرعی طریقے سے ذبح بھی نہ کر سکیں، تو وہ جانور بھی مردار کے حکم میں ہے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ تو ایک چیز جو شریعت نے حرام ذکر کی ہے وہ تو ہو گئی مردار، اور دوسری چیز والدم، خون۔ خون جو ہے یہ بھی ناجائز ہے، نجس ہے، لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے شرعاً۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خون کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھنے کے لیے نماز سے پہلے کپڑے کو دھونا ضروری ہے۔ اگر جسم پہ لگ جائے خون تو اس جسم کو بھی دھونا ضروری ہے، اس حصے کو۔ اور پھر خون میں بھی فرق ہے، ایک خون ہے جو بہتا ہوا ہو، وہ تو نجس ہے، ناپاک ہے اور حرام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جانور کو بعض دفعہ ذبح کرتے ہیں تو ہڈیوں کے ساتھ یا بوٹیوں کے ساتھ گوشت چمٹا ہوا ہوتا ہے، وہ دم مسفوح نہیں ہے، یعنی بہنے والا نہیں ہے، تو وہ خون اگر کپڑے کو لگ جائے تو وہ حلال ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اسی طرح جمع ہوا خون جو ہے جانور کے جسم میں کے کسی حصے میں خون جم گیا ہے، بہنے والا نہیں ہے، تو وہ جمع ہوا خون بھی حرام نہیں ہے، جس طرح تلی ہے، پتا ہے، گردہ ہے، ان میں خون جمع ہوا ہوتا ہے، تو یہ جانور کا اس طرح کا خون جو ہے وہ بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو چیز نجس ہے شریعت نے جس کو حرام قرار دیا، اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن خون جو ہے یہ آج کل خون کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ تو فقہاء کرام نے مجبوری کے درجے میں اس کی اجازت دی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی فوت ہونے کے قریب ہو جائے، جان چلی جانے کا خطرہ ہو، اور ماہر ڈاکٹر بھی یہ کہہ دے کہ اس کو خون لگانا ضروری ہے، تو پھر اس وقت ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں خرید کر، تو گویا یہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور تیسری چیز جو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا وہ خنزیر کا گوشت ہے۔ اب ہمارے دوسرے یورپی ممالک سے جو چیزیں بن کر آتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں بھی سور کی یعنی خنزیر کی چربی ہوتی ہے، تو بہرحال اگر چربی نہ بھی ہو خنزیر کی تو کوئی دوسری ناپاک چیز بھی وہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ کافر لوگ جو ہیں ان کے ہاں پاک اور ناپاک کا اتنا فرق نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے جو باہر کے ممالک سے آتی ہیں ان کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہمارے ملک میں ہی اتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں باہر کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اور پھر خنزیر کا گوشت ہے جو اس کو کھانے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ
انسان کے اندر ایک بے حیائی والا مادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو بچنا چاہیے کھانے سے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور چوتھی چیز جو شریعت نے حرام قرار دی ہے وہ چیز ہے جو غیر اللہ کے نام پر وہ جانور ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جو طریقہ رائج ہے، مسلمان کسی جانور کو اگر ذبح کرتے ہیں تو خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کرتے ہیں، تو اس طرح جانور حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ جو ہیں، وہ کسی بزرگ، کسی پیر یا ولی کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے دربار پہ جا کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور بعض جاہل تو اس قدر آگے جہالت میں چلے گئے ہیں کہ جانور کے ذبح کے وقت نام ہی اس بزرگ کا لیتے ہیں، یعنی جانور کو ذبح بھی اس بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کی بجائے، بسم اللہ کہنے کی بجائے نام بھی اسی بزرگ یا پیر کا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو جانور ہے یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہے اس کو، نہ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ جانور بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے، لیکن اس جانور پر ذبح کے وقت نام اللہ کا لیا جائے، تو یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کے جانور کو بھی استعمال کرنا، اس کا گوشت کھانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو مزارات کے اوپر عام طور پر جو کھانے پکتے ہیں، جو گوشت ہوتا ہے، جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا سے ہٹ کر اس غیر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ شرک کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں اس بات میں کہ جس طرح اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے صدقہ خیرات کے وقت، اسی طرح غیر اللہ کا بھی قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے ان کے نزدیک۔ تو اس لیے جب غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز، چاہے جانور ذبح کیا جائے یا چاول تقسیم کیا جائے، کوئی بھی چیز ہو، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں لنگر ہوتا ہے، وہاں کھانے ہوتے ہیں، تو ان کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر وہ غیر اللہ کے نام پر وہاں چیزیں تقسیم کرتے ہیں غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں حرام ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کسی غریب لوگوں کے محلے میں جا کر کریں، کسی ایسی آبادی میں جا کر کہیں جہاں سہولیات کم ہیں، جہاں لوگ روزی اور روٹی سے تنگ ہیں، تو وہاں جا کر آپ خیرات کر کے واپس آ جائیں۔ جب آپ کسی بزرگ کی قبر پر یا قبرستان میں جا کر خیرات کریں گے اور پھر وہاں لوگوں کا ہجوم آئے گا کھانے کے لیے، لوگ آئیں گے کھانے کے لیے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ قبرستان ہو مکمل یا کسی بزرگ کی ایک قبر ہو، وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں تو جا کے لوگوں کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اتنے بڑے بزرگ جو ہیں، جب موت نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیسے موت چھوڑے گی۔ تو وہاں جا کر تو لوگوں کو رونا چاہیے، تو وہ تو عبرت کی جگہ ہے۔ اب اگر ایک بندہ وہاں کھانے تقسیم کرتا ہے، چاول پکاتا ہے، گوشت تقسیم کرتا ہے، تو یہ بات جو ہے شرعاً درست نہیں ہے، اور اس سے سمجھا بھی یہی جائے گا کہ یہ غیر اللہ کے نام پر سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ البتہ اگر انسان پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بہت زیادہ مجبور ہو جائے اور جان چلی جانے کا خطرہ ہو اور دوسری کوئی چیز کھانے کو بھی مل نہ رہی ہو، تو ان حرام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس خاص ضرورت کے وقت انسان استعمال کر سکتا ہے،
لیکن شریعت نے اس کے ساتھ 2 شرطیں لگائی ہیں، غیر باغ ولا عادن، کہ اس میں حد سے زیادہ نہ کھائے، اتنا ایک کھا لے کہ زندگی باقی رہ جائے، اتنا ایک استعمال کر لے کہ سانس بحال رہے۔ تو جب حرام چیز کو ضرورت کے بقدر کھائے گا، خاص مجبوری کی حالت میں، تو اس صورت میں یہ حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی بلکہ حرام ہی رہے گی۔ البتہ حرام چیز کو، کوئی بھی حرام چیز ہو، اس کو کھانے کا جو گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اسی کو اللہ نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کی بخشش کر دیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں جو حرام تھیں میں نے ذکر کی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہمیں شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو چیز بھی ہمارے لیے حرام ہو کسی نہ کسی طرح سے، اس کو استعمال کرنے سے ضرور ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ہماری عبادات، ہماری محنتیں، ریاضتیں، مجاہدے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔